السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے آپ کے روبرو ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے نیکی کیجیے، نمائش نہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ وقت میں چار سو افراتفری کا ماحول ہے، نفسا نفسی جیسی صورتحال ہے، میں کی جنگ ہے، نمود و نمائش کی شدت سے مقابلہ آرائی ہے، دکھاوا عروج پر ہے، محبتوں کے مقابلے میں نفرتوں کا رجحان زیادہ ہے، رنجشیں ہیں، بلا وجہ اور بے بنیاد اختلافات ہیں، ہر کوئی توجہ کا مرکز بننے کی دوڑ میں ہے۔ پیار و محبت سے دل جیتنے کی کوئی مثال دور دور تک نظر آنا بہت مشکل ہے، بلکہ تذلیل آمیز حربوں سے دل جیتنے کے ایسے ایسے گھناؤنے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ انسانیت دنگ رہ جاتی ہے۔ انسانیت خون کے آنسو روتی ہے۔ انسانیت اور انسان دونوں اس مصنوعی دلجوئی کے وقت زندہ درگور ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن نمود و نمائش کے سر چڑھے نشہ میں مبتلا انسان نما درندوں کو ذرا بھی رحم نہیں آتا اور نہ ہی شرم آتی ہے، بلکہ وہ غریبوں کی اس تذلیل آمیز امداد پر فخر کرتے ہیں اور پھر احسان جتاتے پھرتے ہیں، گو کہ وہ اس وہم و گمان میں ہوتے کہ ہم ضرور کوئی نیک کام انجام دے رہے ہیں، لیکن جس طرح کا رویہ اپنا کر وہ نیکی کی آڑ میں اپنی اشتہار بازی کر رہے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے دلوں کو مجروح کیے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ خیر، غم و اندو کا یہ ایک پہلو تھا، لیکن یہاں یہ مقام کس قدر خوشکن ہے کہ اتنی دکھ بری فضا میں بھی انسانیت ابھی زندہ ہے۔ انسانیت کو دوام بخشنے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے معاشرے میں ابھی ایسے اللہ کے پیارے موجود ہیں جو مستحقین اور ضرورت مندوں کی امداد، خبرگیری، داد رسی اور حقیقی معنوں میں دلجوئی کے لیے ہمت گوش فکر مند ہیں۔ گو کہ یہی قوم کے اصلی ہیرو ہیں، لیکن قوم کے یہ ہیرو کب، کسے اور کتنی امداد کرتے ہیں کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، یعنی کسی کو بھنک تک نہیں لگتی، کیونکہ ایسے ہیروز کو سرخیاں بٹورنے، تعریفیں بٹورنے کا شوق ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے پیارے لوگ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس بات پر کامل یقین ہے کہ کسی کی امداد اس انداز میں کرو کہ ایک ہاتھ سے امداد کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ واقعی ایسے ہی لوگ دنیاوی لحاظ سے بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہت اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، یعنی انہیں کسی کام کا سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ یوں کہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تو بھیجا نہ ہوگا۔ لیکن میرے نزدیک یہی لوگ اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ بلا شبہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہی معاشرے کا دلارا ہوتا ہے، گو کہ معاشرے کی تنگ نظری انہیں پہچان نہیں سکتی، لیکن یہ خوش بخت لوگ انتہائی ٹھنڈے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں معاشرے کی تنگ نظری ہرگز نہیں ستاتی، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقام کہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسی بالغ نظری اور عوامی ہمدردی کا جذبہ رکھنے کے عوض ایک دن انہیں اللہ رب العزت انعام سے نوازتا ہے اور آخرت میں ان کا مقام بلندیوں پر ہوتا ہے۔ معاشرے میں ایسے بھی افراد اللہ نے پیدا کیے جو بذات خود دہاڑی دار ہیں، لیکن اپنے سے نچلی سطح پر زندگی بسر کرنے والوں کی امداد کے لیے پیش رہتے ہیں۔ وہ ڈنڈورا ہرگز نہیں پیٹتے۔ ماہ سیام کے اس بابرکت مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار معجزے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک دہاڑی دار کا اس مشکل وقت میں کسی ضرورت مند کی امداد کے لیے آگے آنا اللہ کا ہی معجزہ ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر انسان جہاں حیران ہوتا ہے، لیکن وہیں دل باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو مجبور و مسکینوں اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے کسی دہاڑی دار کو بھی توفیق عطا کر دیتا ہے۔
यहाँ ये बात आईने की तरह साफ हो गई कि नेक राह में नेक माल ही खर्च होता है। सिर्फ साहिब माल होने से ये जरूरी नहीं कि आपका माल नेक राह में खर्च हो, लेकिन बल्कि ये जरूरी है कि आपका माल हलाल कमाई का हो। तभी जाकर अल्लाह तौफीक अता करेगा कि आप अपना माल नेक राह में खर्च करें। अल्लाह जिसे चाहे उसे तौफीक दे, वगरना इंसान की क्या मजाल कि वो साहिब माल होकर भी किसी की इमदाद करने में कासिर रह जाता है और फजूल खर्ची में लाखों करोड़ों के हिसाब से खर्च करता है। बस अगर कहीं उसका माल इस्तेमाल नहीं होता तो अल्लाह की राह में नहीं होता। नाजरीन, आखिर में बस इतनी सी इल्तिजा है कि जो भी लोग इस वक्त किसी की इमदाद करने के लिए आगे आते हैं, यानी जिन्हें अल्लाह ने तौफीक अता की है, वो हरगिज नुमाइश नुमाइश करके अपने सवाब को खुद अपने हाथों बर्बाद न करें, बल्कि इससे गुरेज करें, बल्कि खुफिया अंदाज में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए किसी की इमदाद करें, किसी की दिलजोई करें, किसी पर प्यार जताएं, किसी पर मोहब्बत लौटाएं। यहाँ उन तमाम अल्लाह के प्यारों को सलाम पेश करते हैं जो खुफिया अंदाज में मुस्तहकीन और जरूरतमंदों की इमदाद के लिए खुद को वक़्फ़ किए हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह उनके माल में दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फरमाए, उनकी उम्र दराज हो। ऐसे लोग कौम का सरमाया होते हैं। अल्लाह हमारे इस सरमाया की हिफाजत करे, तंदुरुस्ती के साथ सलामती अता करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आखिर में एक जरूरी बात यह कि इस तहरीर के लिखने वाले हाफिज अब्दुल लतीफ मलिक हैं। उनकी ये तहरीर कई मकामी अखबारात की जीनत बन चुकी है। अल्फाजों के इन अनमोल मोतियों को बज़र वीडियो पैगाम आप तक पहुंचाना वक्त की जरूरत थी, इसलिए नाचीज ने इस तहरीर को बज़रिए वीडियो पैगाम आप तक पहुंचाना लाजमी समझा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अपने मेजबान एम शफी मीर को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कर लाया खुदा। तब तक के लिए वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।